واسطے مہربانی۔ بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعمه العدون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته عد معدود ولا نعت موجود، ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، وارتضى بالصخور ميدان أرضه، عظمت وجلت الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الطهي الهاشمي، مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ والصلاة على آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، وقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد، وهو أصدق القائلين، وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، قل إن الهدى هدى الله، أن يؤتى مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی اور بزرگان قوم، ایک مجبوری بڑی ہماری یہ ہوتی ہے کہ لوگ مولوی سے ذرا دور رہنا چاہتے ہیں۔ صحیح بات۔ اپنے محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فرش ازا یہ مسلح عبادت ہے، اور ہم عبادت ہی کی حیثیت سے فرش ازا کرتے ہیں۔ بے شک۔ اس آیت کے ذیل میں آج اتنی سی مجلس آپ حضرات کے سامنے ہے،
میں اکثر اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی یہ ذہن بنا کے مت آؤ کہ ہم ذاکر کو سننے کے لیے جا رہے ہیں. جب بھی مجلس میں آئیے یہ ذہن بنا کے آئیے کہ ہم ذکر سننے کے لیے جا رہے ہیں. ذاکر عالی نہیں ہوتا، ذکر عالی ہوتا ہے. یہ کوئی کھلی ہوئی بات ہے. ذاکر عالی نہیں ہوتا، ذکر عالی ہوتا ہے. اور یہ ذکر ہم اور آپ نہیں کر رہے ہیں، اللہ بھی کر رہا ہے، ملائکہ بھی کر رہے ہیں، فرشتے بھی کر رہے ہیں، ہر ایک یہ ذکر کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذکر بھی بافضیلت ہے اور اس ذکر کے کرنے والے بھی بافضیلت ہیں. اور کریے گا میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں اپنی گفتگو کو ایک ربط کے تحت لے کے چلوں تاکہ لوگ ایک ذہن جو بنا کے آتے ہیں کہ کچھ ہمیں سننا ہے تو ایک ربط جو ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے. پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو متوجہ کیا، آگاہ کیا اور فرمایا کہ میرے حبیب کسی پر ایمان مت لانا، اعتبار مت کرنا، اعتماد مت کرنا، بھروسہ مت کرنا، الا لمن تبع دینکم، مگر وہ لائق اعتماد ہے جو تیرے دین کا اتباع کرتا ہے. ماشاءاللہ. اتباع دین شرط ہے اعتبار رسول کے لیے. قل ان الہدی ھدی اللہ، میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت اللہ کی ہے. ایُّتَاکُم مِثْلَ مَا أُوتِیتُم وَیُحَاجُّوکُم عِندَ رَبِّکُم. اور اے میرے حبیب کبھی یہ مت سوچنا کہ ہم نے جیسی نبوت تمہیں دی ہے کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں. نہیں، یا کسی کو ہمارے سامنے یہ بحث کرنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ ہمیں یہ نبوت، یہ فضیلت ہمیں کیوں نہیں ملی. قل ان الفضل، پروردگار عالم فضیلت کو بیان کرنا چاہتا تھا. میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے. اللہ صاحب وسعت بھی ہے اور اللہ علیم بھی ہے، وہ جانتا ہے، وہ وسعت رکھتا ہے. تو فضیلت کون دیتا ہے؟ جو آپ کے سامنے گفتگو آئی تھی، فضیلت پروردگار عالم دیتا ہے، عظمت اللہ دیتا ہے. اور پروردگار عالم نے اس دین کو پھیلانے کے لیے 1,00,000 انبیاء اس کائنات میں بھیجے. سب سے بزرگ نبی کو، سب سے بلند نبی کو سب سے آخر میں بھیجا، جس کے لیے پہلے ایک قصیدہ پڑھ دیا، لولا کہ لما خلقت الافلاک. میرے حبیب اگر اس کائنات میں بھیجنا تیرا مقصود نہیں ہوتا تو میں اس کائنات ہی کو خلق نہیں کرتا. توجہ کریے گا، حدیث قدسی کا جملہ ہے، لولا کہ لما خلقت الافلاک. میرے حبیب اگر کائنات میں تجھے بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو اس کائنات کو ہی خلق نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ مصطفیٰ میں یہ کائنات خلق ہوئی ہے، صدقہ محبت میں یہ کائنات بنی ہے. کائنات کی ہر شے، چاہے چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہو، کہکشاں ہو، آسمان ہو، زمین ہو، جتنی بھی چیزیں کائنات میں ہیں وہ سب صدقہ محبت میں پیدا ہوئی ہے. یہ ہے نبی کی مدح، یہ ہے نبی کا قصیدہ، جس قصیدے کو پروردگار عالم نے پڑھا ہے. اور جب نبی نے اپنی مدح اللہ کی زبانی حدیث قدسی میں سن لی تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو متوجہ کرتے ہوئے دوسرا جملہ اس قصیدے کا، دوسرا فقرہ اس قصیدے کا، دوسرا مصرع اس قصیدے کا اللہ نے بیان فرمایا، لولا علی لما خلقتو کا. کس سے کہہ رہا پروردگار؟ اپنے حبیب سے. لولا علی لما خلقتو کا. میرے حبیب اگر علی کو اس کائنات میں بھیجنا میرا مقصود نہیں ہوتا تو میں تمہیں بھی اس کائنات میں نہ بھیجتا. توجہ کریے گا، میں تمہیں بھی اس کائنات میں نہیں بھیجتا.
جب علی نے بھی اپنی مدح سن لی، رسول نے بھی اپنی مدح سنی، تو اب رسول کو اور علی کو متوجہ کرتے ہوئے اللہ فرماتا حدیث قدسی میں لولا الفاطمہ لما خلقتکما، اے میرے حبیب تم بھی سن لو، اے علی تم بھی سن لو، اگر فاطمہ کو بھیجنا اس کائنات میں میرا مقصود نہ ہوتا تو نہ تمہیں پیدا کرتا نہ علی کو پیدا کرتا۔ ایک سوال بھیجیے اس میں جانے کائنات کو فضیلت ملی صدقہ محمد میں، توجہ کریے گا، کائنات کو فضیلت ملی صدقہ محمد میں، اس لیے کہ کائنات ختم ہوئی ہے محمد کے صدقے میں، محمد کو فضیلت ملی علی کے صدقے میں، توجہ کریے گا، بڑا عظیم جملہ ہے، آپ سمجھنے میں بڑی جسارت ہوئی نہیں، اس لیے کہ حدیث قدسی کے جملے ہیں، محمد کو فضیلت ملی علی کی وجہ سے، اور علی اور محمد کو فضیلت مل رہی ہے فاطمہ زہرا کی وجہ سے۔ اب یہ کائنات کس کے صدقے میں پیدا ہوئی ہے؟ فاطمہ زہرا کے صدقے میں پیدا ہوئی۔ تو جس نبی کا اتنا بڑا قصیدہ اللہ نے اسے سب سے آخر میں بھیجا، کس بات کے لیے؟ دین پھیلانا ہے، دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ اللہ کے رسول نے پہلی ہی منزل پر کلمہ پڑھوانے سے پہلے اپنے اخلاق کا کلمہ پڑھوایا، اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا۔ لوگ رسول کو کہہ رہے ہیں یہ رسول صادق ہے، یہ امین ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا کسی نے، مگر رسول نے کردار ایسا پیش کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کردار چاہتا ہے، بات کریے گا، دین کردار چاہتا ہے۔ رسول نے کردار ایسا پیش کیا کہ لوگوں نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، مگر رسول کو کہا یہ صادق آ رہا ہے، یہ امین آ رہا ہے۔ اب رسول نے دیکھا راستہ ہموار ہو گیا، اللہ کے رسول کو جب پروردگار عالم کا حکم ہوا میرے حبیب اب کھل کے تبلیغ ہونی چاہیے، اب کھل کے تبلیغ ہونی چاہیے، اعلان نبوت ہو گیا، دعوت ذل شیرہ میں اب کھل کے تبلیغ ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ایک نعرہ بنایا، قول لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے سب کے لیے، کہو اللہ ایک ہے تو فلاح پا جاؤ گے، کہو اللہ ایک ہے تو کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ اس نعرے کا نتیجہ کیا ہوا؟ کفار مکہ رسول کے خلاف ہو گئے، کلمہ بہت کم نے پڑھا، خلاف بہت زیادہ ہوئے، 40 قبیلوں کے لوگ خلاف ہو گئے، 40 قبیلوں کے لوگ رسول کے خلاف ہوئے۔ رسول اپنے گھر میں موجود ہیں، جبرائیل آ گئے، اللہ کا پیغام لے کر رسول کو سلام کیا، تحفہ سلام کے بعد کہتے ہیں اللہ کے رسول اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیے، آپ یہاں سے مکہ سے چلے جائیے۔ قل ان الفضل بید اللہ، فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کفار مکہ رسول کو قتل کرنا چاہتا تھے، مگر پروردگار عالم بچانا چاہتا تھا کہ مکہ سے آپ چلے جائیے، توجہ کریے گا، مکہ سے آپ چلے جائیے۔ اللہ کے رسول نے پیغام سنا جبرائیل کی زبانی کہ مکہ سے چلے جائیے، مکہ سے ہجرت کر جائیے، مگر پریشانی یہ تھی کہ رسول بستر کس کے حوالے کر کے جائے؟ جی رسول جب نبی اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، جناب موسیٰ کوہ طور پہ جاتے تھے، یا 40-30 دن کے لیے گئے، اللہ نے پھر 10 دن اور بڑھائے، 40 دن جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے اللہ سے باتیں کرنے کے لیے، تو اپنی امت کو تنہا چھوڑ کے نہیں گئے، بلکہ اپنا وزیر اپنے بھائی کو بنا کے گئے۔ اب یہ تو آخری نبی ہے، اگر ایسے ہی پیغام سننے کے بعد جبرائیل کا ہجرت کر جاتے تو مورخ لکھ دیتا کہ رسول امین تو تھے مگر امانتیں واپس کر کے نہیں گئے، رسول بستر ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے، مگر رسول نے پیغام سنا، توجہ کریے گا، جبرائیل کی زبانی اور پیغام سننے کے بعد رسول کو فکر یہ ہوئی کہ میرے بستر پہ مجھ جیسا کون ہوگا۔ آج پوری امت قصیدہ پڑھتی ہیں، امت مسلمہ رسول ہم جیسے تھے، رسول ہم جیسے تھے، رسول کو تلاش تھی اپنے جیسے کی، ہم جیسے کی نہیں۔ یہی دلیل ہے کہ رسول ہم جیسے نہیں تھے، اگر رسول ہم جیسے ہوتے
تو ہم جیسے تو بہت مل جاتے رسول اسلام بہت سے بز میں بیٹھنے والے تھے بہت سے رسول کے ساتھ میں رہنے والے تھے رسول کی باتیں سنتے تھے جو ہم جیسے تھے مگر رسول اسلام کو ہم جیسے کی ضرورت نہیں تھی رسول اسلام کو اپنے جیسے کی ضرورت تھی یہ لفظوں کو بدل کے یہ کہا جائے کہ رسول کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی کہ رسول اگر ایک رات کے لیے جا رہا ہے بستر چھوڑ کے تو آنے والا جو بستر پہ ہو وہ کوئی اور نہ ہو بلکہ نبی دکھائی دے وہ نبی دکھائی دے فکر یہ تھی مجھ جیسا لگے رسول اسلام نے پورے مکے میں نظر دوڑائی اصحاب احباب چاہنے والے کچھ کلمہ پڑھنے والے مگر کوئی رسول کو اپنے جیسا نظر نہیں آیا اپنے جیسا نظر آیا تو ایک ہی نظر آیا ابو طالب کا لال علی کو بلا کے ایک جملہ کہا سنتے رہتے ہیں شاید کوئی کوشش ہے آپ کے سامنے بیان ہو جائے علی کو بلا کے کہا یا علی مجھے ہجرت کرنی ہے میری خواہش یہ ہے کہ آج کی رات تم میرے بستر پہ سو رہو رسول کیا کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں آپ رسول نے کیا کہا آج کی رات تم میرے بستر پہ سو رہو بھئی مسئلہ ہے جان بچنے کا آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ سو کے کسی کی جان بچائی گئی ہو جب جان بچائی جاتی ہے تو جاگنا پڑتا ہے اور ایسے ماحول میں جہاں 40 برہنہ تلواریں نکلی ہوئی ہو کفار قریش گھیرے ہوئے ہو گھر کے باہر تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہو سارا ماحول بھی علی کو معلوم ہے اس لیے کہ جو رسول کو معلوم ہے وہ علی کو معلوم ہے ایسا نہیں کہ کوئی چھپی ہوئی بات تھی رسول نے چھپایا ہو علی کو نہ بتایا ہو کہ بھائی معاملہ کیا ہے یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے نہیں سب کچھ علی کو پتا ہے اس لیے کہ علی کو علم دینے والے رسول ہیں تو جو خبر علی کے بعد رسول کے پاس ہے وہی خبر علی کے پاس ہے میری گفتگو جب کل چل رہی تھی حسنین صاحب سے تو حسنین صاحب بیان کر رہے تھے کہ ایک ملک سے پوچھا گیا بھائی رسول کے پاس جبرائیل کتنی مرتبہ ہے تو 24,000 مرتبہ اور علی کے پاس 48,000 مرتبہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل رسول کے پاس بعد میں جاتے تھے اس لیے کہ رسول نے سند پیش کر دی تھی انا مدینۃ العلم وعلی بابها میں شہر علم ہوں علی اس کا دروازہ ہے تو جبرائیل بھی دروازے سے آتے تھے شاید یہ جبرائیل نے طریقہ بتایا ہو کہ اگر بارگاہ رسول میں آنا ہے تو دروازے سے آنا ہے دروازے سے آنا پڑے گا تو رسول کو ضرورت تھی ایسے کی جو رسول کے جیسا ہو توجہ کریے جو رسول کے جیسا ہو علی کو بلایا کہ یا علی آج کی رات ہمارے بستر پہ سو جاؤ ہم جیسا ہوتا تو کیا کہتا سرکار اپنی جان بچا رہے ہیں مجھے تلواروں میں ڈال کے جا رہے ہیں آپ اپنی جان خطروں سے بچا رہے ہیں مجھے خطروں میں ڈھکیل کے جا رہے ہیں اگر ہم جیسا ہوتا تو جواب یہی ہوتا مگر جو رسول کے جیسا تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ جا رہے ہیں تو مجھے خطروں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں علی نے جیسا سوال تھا ویسا ہی جواب دیا رسول نے کہا تھا آج کی رات میرے بستر پہ سو جاؤ تو علی نے جواب دیا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی کہا یا علی آپ کے سونے سے میری جان بچ جائے گی اب یہ مت سمجھنا کہ علی چین سے کیوں سوئے قول مصطفیٰ پہ اتنا اعتماد تھا کہ علی سوتے رہے رسول کی جان بھی بچ گئی علی نے کہا یا رسول اللہ کہ میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی کہا علی کو اپنا بستر میں لٹایا توجہ کریے علی کو اپنا بستر میں لٹایا اپنی چادر اڑھائی اپنی نالین مبارک وہیں رکھی رسول ہجرت کر گئے علی کو بستر پہ لٹا دیا رسول ہجرت کر گئے رسول چلے گئے علی بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں
رسول نے اپنے جیسی شبیہ بنائی. توجہ کریے گا. توجہ کریے گا. رسول نے نبی کو بستر پر لٹا کے اپنی چادر اڑا کے اپنی نالے میں مبارک رکھ کے اپنے جیسی علی کی شبیہ بنائی کہ علی مجھ جیسا لگتا رہے. اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شبیہ بننے میں یا بنانے میں رسول کا کمال ہے یا علی کا؟ اور کر رہا ہے میری بات پر بھئی کمال کس کا ہے؟ رسول کا یا علی کا؟ چلیے علی جب تک جاگ رہے تھے کمال رسول ہے کہ اپنی چادر اڑا دی, اپنے بستر میں لٹائے ہوئے ہیں, نالین مبارک سامنے رکھ دی, علی لیٹے ہوئے ہیں, مگر جاگتے میں کسی کی شبیہ بننا یہ اور بات ہے. جاگتے میں شبیہ بن جانا یہ اور بات ہے. علی کا کمال تو یہی ہے کہ علی بستر رسول پہ سو کے بھی رسول کے جیسا لگ رہا ہے. محمد صلوات میں چاہتے میں کسی کی شبیہ بن جانا دل میں رہتا ہے میرے یا علی ایمان کی طرح, دل میں رہتا ہے میرے یا علی ایمان کی طرح. جب کبھی نیند کی حالت میں مچل جاتا ہوں, جب کبھی نیند کی حالت میں مچل جاتا ہوں, نام لے لے کے تیرا پھر میں سنبھل جاتا ہوں. لوریاں دیتا ہے یہ نام میری ماں کی طرح. سلوات چلیے ذرا سی دیر کے لیے اسی دنیا میں آ جائے. حسنین صاحب نے بھی میری نس کو چھیڑ دیا, اور علی کا نام جب ایسا ہوتا ہے تو مجھ سے برداشت بھی نہیں ہوتا. علی کا نام ہے علی, علی کا نام علی ہے. اب سنیے علی کا نام کیا ہے. آئے سبا کا نام علی ولی کا جب, آئے سبا کا نام علی ولی کا جب, ہونٹوں کو چومتی ہے سبا اور سبا کو لب. آئے سبا کا نام علی ولی کا جب, یہ فضیلت ہے علی کی. آئے سبا کا نام علی ولی کا جب, ہونٹوں کو چومتی ہے سبا اور سبا کو لب, تو رنج و غم و ہراس و علم صدمہ و تعاب آتے ہی ان کا نام ہوا ہو گئے یہ سب. رنج و غم و ہراس و علم صدمہ و تعاب آتے ہی ان کا نام ہوا ہو گئے یہ سب. تو دل نے خفی کہا تو زبان چلی کہا, عقدے ہزار کھل گئے جب یا علی کہا. ایک سلام ہے جی عظمت محمد والا. چاہتے میں وہ آ پڑے یا موت اس پر جا پڑے, نفس اللہ ہو نبی کو ایسا دھڑکا جان کا. ایک شرابات بھیج جائے. علی اس ذات گرامی کا نام ہے جس کو رسول اپنی شبیہ بنا رہے ہیں. اپنی چادر اڑائی, بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں, نالین مبارک وہیں رکھی ہوئی ہے. رسول بھی یہ چاہتے ہیں کہ جب میں بستر چھوڑ کے جاؤں تو علی ہو بہو رسول نظر آئے, علی ہو بہو نبی نظر آئے, بالکل نبی کے جیسا. نبی نے لٹا دیا, ہجرت کر گئے. جب تک نبی موجود رہے علی جاگتے رہے, اور جیسے ہی نبی نے گھر سے باہر قدم نکالا علی سو گئے. تاریخ نے لکھا کہ یہ پہلی شب ہے جب علی سوئے ہیں, پہلی شب ہے جب علی سوئے ہیں. اور ایسا سوئے کہ سونا مثال بن گیا. علی ایسا سوئے کہ سونا مثال بن گیا. جاگتے میں علی رسول کی شبیہ بنے, یہ رسول کا کمال ہے. سوتے میں علی نبی دکھائی دے رہا ہے,
یہ نبی کا کمال، یہ علی کا کمال ہے، توجہ کریے گا۔ اب میں تیسرا جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ جانتے میں علی رسول کی شبیہ بنے، یہ رسول کا کمال ہے، اس لیے کہ رسول نے بنایا، مگر سوتے میں ہو علی نبی لگے، یہ نبی کا کمال ہے۔ اب میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ علی کو رسول بننا، رسول کی شبیہ بننا نہ رسول کا کمال ہے نہ علی کا کمال ہے، بلکہ یہ کمال ہے ابو طالب کا، بلکہ یہ کمال ہے ابو طالب کا۔ آپ کہیں گے کیسے کمال ہے ابو طالب کا؟ یہ کمال ابو طالب کیسے ہے؟ تو سنیے کمال ابو طالب کیسے ہے۔ ابو طالب نے علی کی بچپنے میں ایسی عادت ڈال دی تھی کہ جب ابو طالب دیکھتے تھے کہ محمد کو خطرہ ہے تو محمد کے بستر پہ علی کو، علی کے بستر پہ محمد کو، تبھی تو یہ عادت کمال ابو طالب ہے کہ علی کی ایسی عادت ڈال دی تھی کہ علی جب محمد کے بستر پہ لیٹے تب علی محمد نظر آئے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد کمال ابو طالب تھا ماشاءاللہ کہ بچپنے میں جب بھی محمد کو خطرے میں دیکھا، جان کو خطرہ ہوا، علی کو محمد کے بستر پہ، محمد کو علی کے بستر پہ۔ علی کو عادت تھی رسول کے بستر پہ سونے کی، سکون علی کو محمد کے بستر پہ ملتا تھا۔ ایسے شخص کو اب میں یہ کہہ سکتا ہوں چیلنج کے ساتھ کہ علی کی جان، نبی کی جان شب ہجرت علی نے نہیں ابو طالب نے بچائی ہے۔ جی اس ابو طالب کے لوگ کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا تھا، اسلام نہیں لائے تھے، بڑی عجیب بات ہے۔ جس شخص نے پوری زندگی حفاظت نبوت میں صرف کر دی، چلیے اس کو چھوڑیا، نبی کا معجزہ کیا تھا؟ نبی کا معجزہ یہ تھا کہ رسول اگر سنگریزوں کو، پتھروں کو ہاتھ میں اٹھا لیتے تھے تو سنگریزے کلمہ پڑھنے لگتے تھے، بولنے لگتے تھے۔ جی تاریخ ہے، کوئی جھٹلا نہیں سکتا، معجزے ہیں رسول کے۔ رسول کے ہاتھوں میں آنے کے بعد پتھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، پتھر سنگریزے بے زبان، ان کو اٹھایا کس نے؟ محمد نے، مگر جس کو محمد کو کس نے اٹھایا؟ ابو طالب نے۔ تو اب ابو طالب کے لیے خیال پیدا ہو جائے کہ صاحب یہ کلمہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے، کس پہ حرف آ رہا ہے؟ ذات رسول پہ، اس لیے کہ رسول کا کمال یہ تھا جس کسی کو ہاتھ میں اٹھا لیا پتھر کو وہ کلمہ پڑھنے لگا۔ ارے ابو طالب نے جو رسول کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے، اب آپ سمجھے نہیں میری بات کو، غدیر خون کے میدان میں کچھ اور نہیں ہوا تھا، بلکہ رسول نے ابو طالب کے احسان کو اتار کے علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا ایک صلوات بھیجئے اس بچہ۔ تبھی تو خدا نے کہا تھا اتنے تیور بدل کے اگر یہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ علی کمال علی نہیں ہے، بستر پہ بستر رسول پہ سونا ایک کمال ابو طالب ہے۔ اس لیے کہ ابو طالب نے بچپنے میں علی کی ایسی عادت ڈال دی تھی۔ یہ فضیلت علی کو کس نے دی ہے؟ کیا علی خود فضیلت کے لیے نکلے تھے؟ نہیں، بلانے والا نبی ہے، یا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، یا علی میرے بستر پہ سو جاؤ۔ علی سو گئے، اللہ نے آیت نازل کی، اللہ نے آیت نازل کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ کو اتنا سونا پسند آیا کہ علی کی شان میں آیت نازل فرما دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ فضیلتوں کے پیچھے دوڑتے تو فضیلت ان سے آگے نکل جاتی، مگر فضیلت اگر دیکھا کہ یہ علی ہے، اس کو فضیلتوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فضیلت خود چل کے در علی پہ آتی ہے۔ رسول نے سونے کے لیے بلایا تھا،
آیت اترنے کی بات نہیں تھی، یہ تو اللہ کو علی کا سونا اتنا پسند آ گیا کہ پروردگار عالم نے آیت نازل کر دی، نفس کو بیچ دیا۔ علی نے کس لیے؟ حفاظت رسول میں۔ رسول ہجرت کر گئے، جہیں سے ہجرت نافذ ہوئی، پہلی ہجری رسول نے ہجرت کی، مختصر مکہ چھوڑا، مدینے چلے گئے۔ علی بستر پہ ہے، رات بھر انتظار کرنے والوں نے انتظار کیا، رات بھر انتظار کرنے والوں نے انتظار کیا۔ رسول سو رہے ہیں، رسول سو رہے ہیں، رسول سو رہے ہیں، نبی سو رہے ہیں، نبی سو رہے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، علی ایک رات میں نبی بھی نظر آ رہا ہے اور علی بھی نظر آ رہا ہے۔ انتظار کرتے رہے کب تک؟ جب تک سورج کی روشنی پھیل جائے، اجالا پھیل جائے، تب تک انتظار کرتے رہے رسول، اور یہی سمجھتے رہے کہ رسول سو رہے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، یہ غیروں کی عادت ہے کہ انہوں نے صرف رسالت کا انتظار کر کے چھوڑ دیا۔ یہ ہمیں فخر ہے کہ ہم آج بھی امامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ بھائی انتظار تو کیا انہوں نے بھی، ایک رات کا انتظار، ایک رات کا انتظار، مگر اللہ ہے فضیلتوں کی انتہا۔ اگر دشمن، توجہ کریے میرے دوستو، اگر دشمن نے بھی انتظار کیا ہے تو انتظار کے بعد علی ہی ملا ہے، اور اگر دوست انتظار کر رہے ہیں تو پھر انتظار کے ختم ہونے کے بعد بھی آخری علی ملے گا امام مہدی کی شکل میں۔ رسول تو چلے گئے ہیں، ہجرت کر کے علی مشتر رسول پہ ہے، وہ کیا ہوا، سوالات ہوئے، ہماری امانتیں کہاں ہیں، وہ سب آپ کے ذہن میں، مگر مجھے جو بیان کرنا ہے، رحمت للعالمین چلے گئے، مکے سے رحمت ختم ہو گئی، مکے سے رحمت ختم ہو گئی، باران رحمت کا نزول بند ہو گیا۔ لوگ پریشان ہوئے تو اکٹھے ہونے میں کون ہے؟ ابو سفیان ہے، عتبہ ہے، عتیبہ ہے، شیبہ ہے، یہ سب اکٹھے ہو کے کہتے ہیں کہ بھائی کوئی تو چارہ ہونا چاہیے کہ باران رحمت کا نزول ہو۔ لوگ قحط سے مرنے لگے ہیں، ماشاءاللہ۔ انہی میں سے ایک کہتا ہے کہ رحمت للعالمین کو تو تم نے مکے سے نکال دیا، جو کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا تھا اس کو تو مکے سے نکال دیا ہے، اب باران رحمت کیسے ہوگی؟ تو فضیلت تو اس کو کہتے ہیں جس کی دشمن بھی گواہی دیتا ہو، فضیلت اس کو کہتے ہیں جس کی دشمن گواہی دیتا ہو۔ دشمن کہہ رہا ہے رحمت للعالمین تھے، مکے سے تم نے نکال دیا، وہ ہجرت کر گئے، اب باران رحمت بند ہو گئی۔ کہ کیسے باران رحمت ہوگی؟ کہ پھر سے رحمت للعالمین کو مکے میں لانے کی کوشش کی جائے۔ سبحان اللہ۔ سب گفتگو کر رہے کہ کون ہے ایسا جو رسول کی خدمت میں جائے، اپنی گستاخیوں کی معافی مانگے تاکہ رسول مکے میں لٹ کے آ جائے۔ کہ ہم نے تو رسول کو بڑے ظلم کیے، ہم نے تو رسول کو بہت ستایا، ہم نے تو رسول کو بڑا پریشان کیا، رسول تو ہمیں دشمن رکھتے ہوں گے۔ ابو سفیان بولتا ہے الفضل ما شہد بہ العدا، فضیلت وہ ہے کہ جس کی دشمن گواہی دے۔ ابو سفیان نے بولا کہ اے لوگوں، یہ کردار رسول ہے، تم اسے بھلے ہی دشمن رکھو مگر رسول ہمیں کبھی دشمن نہیں رکھتا، رسول کبھی ہم سے دشمنی نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ کبھی معاملہ کیسے بنے، معاملہ کیسے بنے؟ رحمت للعالمین مکہ واپس آ جائے کہ ٹھیک ہے۔ اس میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ ابو سفیان تمہاری بیٹی رسول کے گھر میں ہے، لہذا تم جا سکتے ہو رسول کو منانے کے، رسول کے دین پر نہیں ہے، رسول کا دشمن ہے، مگر بیٹی رسول کے گھر میں ہے۔ یہ عربیہ ہے اسلام کا۔ ابو سفیان نے لوگوں کی بات کو مانا اور مکے سے نکلا، مدینے پہنچا، رسول اپنے گھر پہ موجود نہیں ہے، مدینے پہنچ کے در رسالت میں پہنچا۔ ابو سفیان کی بیٹی رسول کی زوجہ ام حبیبہ رسول کے گھر میں موجود ہے۔ ابو سفیان نے در رسالت میں پہنچنے کے بعد اپنا بات کیا، بیٹی نے
دق الباب کی آواز کو سنا، دروازے میں پہنچی، دروازہ کھولا تو کیا دیکھا سامنے باپ کھڑا۔ بیٹی نے بڑے ادب سے جھک کے باپ کو سلام کیا، یہ ہے اسلام۔ بیٹی بھی جانتی ہے میرا باپ مسلمان نہیں ہے، مگر زوجیت رسول میں رہنے کے بعد، کردار رسول دیکھنے کے بعد، اخلاق رسول دیکھنے کے بعد اتنا شعور آ گیا کہ اگر باپ کافر بھی ہے تو لائق احترام ہے۔ بیٹی نے احترام کیا، باپ کو سلام کیا کہ بابا اندر تشریف لائیے۔ ابو سفیان رسول کے گھر میں پہنچے، رسول کی مسند بچھی ہوئی تھی، رسول گھر پہ موجود نہیں ہے، توجہ کریے گا، رسول کی مسند بچھی ہوئی ہے۔ ابو سفیان نے چاہا کہ مسند رسول میں بیٹھ جائے، جیسے ہی ام حبیبہ نے اپنے باپ کے چہرے کو پڑھا کہ میرا باپ میرے شوہر کی مسند میں بیٹھنا چاہتا ہے، ایک مرتبہ ابو سفیان کو روک کے کہتی بابا جان 2 لمحے کے لیے رکیے پھر بیٹھے گا۔ ابو سفیان رکا، ام حبیبہ نے مسند رسول کو لپیٹا اور لپیٹنے کے بعد ایک کونے میں کھڑا کر دیا اور کونے میں رکھنے کے بعد کہتی بابا آپ بیٹھئے۔ تو اب ابو سفیان بیٹھنا تو بھول گیا، بیٹی سے کہتا ہے مجھے یہ بتا دے کہ تو نے رسول کی مسند کو لپیٹ کے کیوں رکھ دیا، مجھے بیٹھنے کیوں نہیں دیا؟ تو اب جواب سنیے، ام حبیبہ کا تاریخ سان جواب ہے جو سونے کے حروف سے لکھا جانا چاہیے کہ بیٹی مجھے یہ بتا تو نے یہ مسند رسول لپیٹ کے کیوں رکھ دی، مجھے رسول کی مسند پہ کیوں بیٹھنے نہیں دیا؟ ام حبیبہ جواب دیتی ہے بابا وہ بیٹی اچھی نہیں ہوتی جو معصوم کی مسند پہ کسی غیر معصوم کو بٹھا دے۔ بابا وہ بیٹی اچھی نہیں ہوتی جو معصوم کی مسند پہ کسی غیر معصوم کو بٹھا دے۔ اب یہ مت دیکھیے گا کہ بیٹی رسول کے گھر میں ہے، یہ دیکھیے گا کہ معصوم کی جگہ پہ کہیں غیر معصوم کو تو نہیں بٹھا رہی ہے۔ ہر بیٹی اچھی نہیں ہوتی، خاص طور سے ایسی بیٹی اچھی نہیں ہوتی جو معصوم کی مسند پہ کسی غیر معصوم کو بٹھا دے۔ ام حبیبہ نے فائنل کر دیا پہلے ہی ہجری میں معصوم کی جگہ پہ غیر معصوم نہیں آ سکتا۔ اب ہم سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں نہیں مانتے ہیں، آپ کیوں نہیں چاہتے، آپ کیوں نہیں مانتے؟ ہم نے یہ دیکھا کہ معصوم کی جگہ پہ غیر معصوم ہے، ہم ایسوں کو نہیں مانتے جو معصوم کی جگہ پہ بیٹھ جائے، ایسوں کو نہیں مانتے جو معصوم کی جگہ پہ آ جائے۔ ابو سفیان واپس چلا گیا، مگر رسول کو مکہ چھوڑنے کا، مکے سے ہجرت کرنے کا بڑا ملال رہا، اس لیے کہ رسول کی جنم ہوئی، رسول وہاں پیدا ہوئے، وہیں بڑھے پلے، اپنا وطن، جب انسان اپنا وطن چھوڑتا ہے تو اس کو کتنا احساس ہوتا ہے، بہت احساس ہوا۔ رسول اپنا پیارا وطن چھوڑ رہے ہیں، مکے سے ہجرت کر گئے، بہت احساس ہوا، مگر میں نے کسی تاریخ میں نہیں دیکھا کہ رسول نے گریہ کیا، رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ ہجرت ضرور کی مگر رسول نے گریہ نہیں کیا۔ تاریخ میں 2 ہجرت ہے، ایک ہجرت ہے نانا کی اور ایک ہجرت ہے نواز کی۔ نانا نے ہجرت کری، اپنا وطن چھوڑا، ملول ہوئے، غمزدہ ہوئے، احساس ہوا مگر آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوئے۔ مگر جب نواسے نے ہجرت کی، اپنا وطن چھوڑا تو کس کرب سے چھوڑا، کس بے چینی سے چھوڑا؟ کبھی بھائی کے لحد پہ جاتے ہیں، کبھی ماں کی لحد پہ جاتے ہیں، کبھی نانا کے مزار پہ جاتے ہیں، کیسے کیسے بیان کرتے ہیں۔ ہاں میرے عزیزو، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ مصائب کسی الفاظ کا نام نہیں ہے، مصائب احساس کا نام ہے۔ اتنا سوچنا کہ ہاں ہمارے مولا پہ کتنی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ حسین غریب نے اپنا وطن چھوڑا تو اب آنسو ہیں حسین کی آنکھوں، حسین گریہ کر رہے ہیں، بھیا کے لحد پہ جا کے گریہ کیا، نانا کے مزار پہ جا کے گریہ کیا، اور پھر سب سے آخر میں حسین ماں کے مزار پہ گئے۔
مزار پہ جا کے، ماں کی قبر پہ جا کے حسین نے اپنے چہرے کو رکھا، رخسار کو رکھا، روتے روتے گریہ کرتے کرتے فاطمہ زہرا کا لال قبر سیدہ پہ آنکھ لگ گئی. اور جب آنکھ کھلی تو حسین کی کانوں میں آواز آئی، میرے لال تم مدینہ چھوڑ رہا ہے، فاطمہ بقی چھوڑ رہی ہے. جزاک ربکم خیر الجزا. ہاں عزادارو، ہماری آنکھوں میں آنسو ہے. ہم زہرا کا لال کو نہ روئیں گے تو کون روئے گا؟ آواز زہرا، میرے لال حسین تو مدینہ چھوڑ رہا ہے، فاطمہ اپنا مزار چھوڑ رہی ہے، فاطمہ اپنی قبر چھوڑ رہی ہے. ہاں میرے عزیز حسین آ گئے. 28 رجب کو حسین نے اپنا پیارا وطن مدینہ چھوڑا. کی شان سے چھوڑا کہ عباس بھی حسین کے ہمراہ ہے، علی اکبر بھی حسین کے ہمراہ ہے، قاسم بھی حسین کے ساتھ میں ہے، اون و محمد بھی حسین کے ساتھ میں ہے، اور اون و محمد کو چاہنے والی ماں اور حسین کو چاہنے والی بہن زینب بھی حسین کے ساتھ میں ہے. کون زینب ہے اور کیا محبت ہے حسین سے؟ ہاں میرے عزیزو، علماء مقتل نے لکھا ہے کہ جب زینب کی شادی ہوئی ہے نا اور زینب رخصت ہو کے عبداللہ کے گھر گئی ہے تو جناب فاطمہ زہرا تو اس کائنات میں موجود نہیں تھی. جناب فضہ نے وہ کام انجام دیے جو ایک ماں انجام دیتی ہے، اور شہزادی زینب کو رخصت کیا. عرب کا دستور تھا کہ 3 دن تک بیٹی کے گھر، جب بیٹی رخصت ہو کے چلی جاتی تھی تو ماں 3 دن تک بیٹی کے گھر نہیں جاتی. 3 دن گزرنے کے بعد چوتھے دن ماں بیٹی کے گھر جاتی تھی. فضہ نے سوچا زہرا تو اس کائنات میں ہے نہیں، زینب کو بھی انتظار ہوگا، میری ماں ہوتی تو آتی ضرور. مگر فضہ نے جب یہ سوچا تو ایک مرتبہ فضہ در علی سے نکلی، عبداللہ کے گھر پہنچی، اور عبداللہ کے گھر جیسے پہنچی نا اور زینب پہ نظر پڑی تو زینب نے دوڑ کے فضہ کو اپنے گلے لگایا اور گلے لگا کے زینب دہاڑے مار کے روتی ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. فضہ نے سوال کر لیا، شہزادی یہ رو کیوں رہی ہو؟ کیا شہزادی ایسے موقع میں تمہیں ماں یاد آ گئی ہے؟ زینب میری شہزادی کہ تمہیں ماں یاد آ گئی. زینب نے روتے ہوئے کہا، اے فضہ مجھے ماں تو یاد نہیں آئی، مگر آج 3 دن ہو گئے میں نے اپنے بھیا حسین کو نہیں دیکھا. جزاکم ربکم خیر الجزا. وہ چاہنے والی بہن بھی حسین کے ساتھ جا رہی ہے. حسین منزل طے کرتے ہوئے میدان کربلا میں پہنچے، اور میدان کربلا میں وہ قیامت خیز منظر سامنے آئے کہ پروردگار کسی کو نے دکھائے جو منظر حسین نے دیکھے ہیں. کبھی علی اکبر کے سینے کو قربان کیا، کبھی قاسم کو مقتل میں بھیجا، کبھی اون محمد کے لاشیں لے کے آئے. اور ہاں میرے عزیز حسین نے انتہا کر دی اپنے صبر کی ننھی سی کلی علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لے جا کے کہا، ظالمو ارے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، میرا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، تم میں کوئی صاحب اولاد ہے جو میرے بچے کو تو بوند پانی پلائے؟ ساقی کوثر کے لال کی آواز پہ کس نے لبیک نہ کہی، مگر ہاں ہرملا نے وہ کام کیا کہ حسین کا دل پھٹ کے رہ گیا. علی اصغر کے گلے کو تیر ہرملا نے چھیدا، لاش علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ ہے. حسین نے اپنی قوت کو اکٹھا کر کے خیمے کے دروازے میں جا کے آواز دی، رباب رباب تیرا لال علی اصغر آ گیا. میرے عزیزو، جب کوئی دروازے پہ آواز دیتا ہے نا تو بڑے بعد میں آتے ہیں، پہلے چھوٹے بچے دروازے پہ آ جاتے ہیں. جیسے ہی سکینہ نے باپ کی آواز سنی نا کہ بابا نے آواز دی، سکینہ دوڑ کے میرے خیمہ پہ آ گئی. حسین کو دیکھا دامن عباس علی اصغر کو ڈھکے ہوئے. سکینہ نے ایک مرتبہ طلب کے کہا، بابا ارے بھیا علی اصغر کو پانی پلانا ہے. سکینہ پیاسی رہ گئی. حسین نے رضا کا دامن ہٹا دیا، اے سکینہ تجھے کیا خبر ہے؟ جزاکم ربکم خیر الجزا. پشت خیمہ میں لے جا کے حسین نے علی اصغر کو دفنا دیا. علی اصغر کو دفن کر کے حسین مقتل میں آ گئے. ایک شدہ بلند کی حل من ناصر سننا حل من مغیث یغیثنا. ارے ہے کوئی جو
فاتحہ طرف گئی، عباس کا لاشا دریا کے کنارے طرف گیا، حبیب کا لاشا تڑپنے لگا، علی اکبر کا لاشا تڑپنے لگا۔ اے آقا موت نے مجبور کر دیا ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، جب حسین میں کوئی ناصر و مددگار نہ ملا تو فاطمہ زہرا کے لال نے علی کی شجاعت کے جوہر دکھائے، ذوالفقار کو نکالا، حملوں پہ حملے کیے، کبھی میمنہ کو میسرہ پر، کبھی میسرہ کو میمنہ پر، قلب لشکر کو چیر ڈالا، فوجیں بھاگنے لگی، کوفے کی در و دیوار سے فوجیں ٹکرانے لگی، مگر ایک وقت وہ آ گیا کہ آواز غیبی آئی تو النفس المطمئنہ۔ حسین نے آواز کو سنا، تلوار کو نیام میں رکھ لیا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ آئی، زہرا کے لال پہ حملہ ہونے لگا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اور ایک منظر میں آیا کہ زہرا کا لال پشت فرس سے زمین کربلا پہ آ گیا، شبر حسین کے سینے پہ سوار ہے، چھری چل رہی ہے، زمین کربلا کو جھٹکے لگنے لگے، زلزلہ آنے لگا، سیادیاں چلنے لگی، خون کی بارش ہونے لگی۔ زینب گھبرائی ہوئی سید سجاد کے قریب آئی، اور قریب آنے کے بعد بڑے آہستہ سے زینب نے سید سجاد کے شانے کو ہلا کے کہا، میرے لال ذرا گھر سے آگے کھولو، کیا کربلا میں قیامت آ گئی؟ کہا پھپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے، بیمار امام نے پہلا منظر کیا دیکھا، باپ کا سر نو کے نیزہ پہ، کہا پھپھی میں یتیم ہو گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ پر دو جملہ اور حقیقت میں ہوا، قافلہ بڑی شان سے مدینے سے آیا تھا نا، مگر حسین کی شہادت کے بعد کیا ہوا؟ خیموں میں آگ لگا دی گئی، سیدانیوں کی ردائیں چھین لی گئی، سکینہ کے گوشوارے چھین لیے گئے، سکینہ کے تماچے لگ گئے، شام غریبہ آ گئی۔ زینب وہ کام کر رہی ہے جو کام عباس کیا کرتے تھے، علی کی شیر دل بیٹی سب کی حفاظت کر رہی ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی، تب ہتھکڑیاں آنے لگی، رسیاں آنے لگی، اہل بیت کو اسیر کیا جانے لگا، اور اسیر کرنے کے بعد اس قافلے کو مقتل سے گزارا جانے لگا۔ ہاں میرے عزیزوں، تاریخ کہتی ہے کہ جب مدینے سے قافلہ چلا تھا تو سوار کرانے والے عباس تھے، مگر جب کربلا سے قافلہ چل رہا ہے تو سوار